اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك ربنا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب کی مختصر والے سامنے تلاوت کی. اس کتاب کے بارے رب کریم خود کہتے ہیں لا ریب فیہ، کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کرتی. قرآن عزیز نے انسان کی زندگی دے ہر شعبے دے اندر رہنمائی فرمائی ہے. کوئی آدمی بھی چاہے اس دنیا دے کام دے اندر بھی مصروف ہے، ہر ایک انسان کو اس قرآن مقدس کو رہنمائی ملتی ہے. اسی طرح گزشتہ کل 14 اگست یوم آزادی گزر چکے ہیں. اس یوم آزادی کے متعلق
چند باتیں عرض کراں کہ یوم آزادی سانو کی سبق دیتی ہے کہ مسلمان نے آزاد ہو کے کی کم کرنے اور کن حکموں پر اس نے بچنا قرآن میں رہنمائی فرمائی ہے۔ جس وقت انسان کوئی حکومت مل جائے چاہے وہ حکومت اس نے ملکی لیول پہ ہے یا صوبائی حکومت ہے یا ایک ضلعی حکومت ہے یا ایک گاؤں کی حکومت ہے یا ایک گھر دی ایک ادارے دی مسجد دی مدرسہ دی گھر دی چار دیواری دی جس آدمی کو جتنی حکومت جتنا اس کو اختیار ہے اس آدمی کے واسطے اللہ نے اس آیت کے اندر رہنمائی فرمائی۔ سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 41۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض وہ لوگ جن کو زمین میں اقتدار دیا گیا اور اقتدار دیا کس نے؟ مکناہم، ہم نے ان کو اقتدار دیا۔ مکن یمکن و تمکین اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو زمین دے دینا، زمین کے ٹکڑے تے اس کو ملکیت دے دینا، اس کو اختیار دے دینا۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کو بھی جتنا اختیار ہم نے دیا اس کی زمین کے اندر، اب اس آدمی کو 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ کتنے؟ چاہے حکومت بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہر ایک حاکم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے زیر اقتدار اپنی رعیت اور اپنے ماتحت کے اوپر یہ 4 کاموں کا نفاذ کرے۔ اب اندازہ آپ نے خود کرنا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں آزادی کے بعد کیا حکم دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، تقابل خود کرنا ہے۔
یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ اختیار دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ اللہ کی مرضی ہو تو کچھ ہو سکتا ہے، اس کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ اس اقتدار اور اختیار کی نسبت اپنی طرف کی کہ ان مکناہم، ہم ان کو اقتدار جب دیں، حکومت ان کو دیں، اختیار جب ان کو دیا جائے اور یہ صاحب مختار بن جائیں، چاہے اختیارات میں نے پہلے بتایا ہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کم از کم ہر بندے کو اپنی جان کے اوپر تو اختیار ہے نا۔ کسی کو اپنی جان پہ اختیار، کسی کو اپنے اہل و عیال کے اوپر اختیار۔ ہاں کچھ اس کے گھر والے بغاوت کے بھی شکار ہیں، جو اپنے سربراہ کی بات نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جتنا جتنا کسی کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس قبضہ اور کنٹرول ہے، اللہ نے فرمایا تو 4 کام کرے گا تب تیری یہ ذمہ داری کا حق پورا ہوگا، وگرنہ کل تیرے سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا۔ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ 4 کام، نماز کا قیام، زکوٰۃ کا نظام، نیک اعمال کے کرنے کا حکم، برائی سے منع کرنے کا آرڈر۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا صلو، نماز پڑھو، کہ الذین مکناہم فی الارض صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، نہیں، فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قیام صلاۃ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماس کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس آیت کی تحت معنی کیا ہے قیام صلاۃ کا کیا؟ کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کا نفاذ کرنا، صرف اپنی نماز کا خیال نہ ہو کہ میں خود تو نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ نے یہاں اپنی نماز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ہے؟ اقام الصلاۃ، صاحب اقتدار، صاحب اختیار آدمی کا یہ پہلا کام، پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہے، اقام الصلاۃ، اپنے ماتحتوں کو نماز کا پابند بنائے۔ کوئی آدمی اپنے آفس کے اندر افسر ہے، کوئی آدمی اپنے سکول و کالج کے اندر پرنسپل ہے، کوئی آدمی اپنے ادارے کے اندر محتمم ہے، کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر سربراہ ہے،
کوئی آدمی اپنے ضلع کے اندر ضلعی افسر ہے یا کوئی بندہ صوبائی لیول کے اوپر افسر ہے یا ملکی لیول کے اوپر اس کے پاس اختیارات ہیں، اللہ کریم نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض، جب تیرے پاس اختیارات آ جائیں ہم تجھے اختیارات اور اقتدار دے دیں، پہلا کام تیرا یہ ہے اقام الصلاۃ، اپنے ماتحتوں کو نماز کا پابند بنا۔ وہ کہہ سکتا ہے اپنے ماتحتوں کو، اپنے ورکرز کو، بھائی ہمارے آفس میں جو بھی بندہ آئے گا کام کرے گا وہ نماز پڑھے گا، ہمارے اس ادارے میں جو بندہ آئے گا جو کام کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھنا اس کو پڑے گی۔ یہ اس ادارے کا سربراہ آدمی، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو نماز کا پابند بنائے، نماز کی تلقین کرے، اور جو نماز نہ پڑھے بے شک اس کو اختیار ہے اپنے ادارے سے نکال دے۔ اقام الصلاۃ، اپنے صاحب اقتدار لوگوں کا ذرا اس سے تقابل کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں آزادی ملے، اپنے ملک کے اندر حکومت ملے، اپنے پاس اختیارات آئیں تو پہلا دین کا ستون جو ہے اس دین کے ستون کو قائم کرو اور نماز کا اہتمام کرواؤ۔ لیکن آج ہمارے صاحب اقتدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز والی جگہ مساجد کو گرا دیتے ہیں۔ یہ 2-4 دن پہلے جو اسلام آباد کے اندر مدنی مسجد کو گرایا گیا، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں ایک بار مسجد بن جاتی ہے وہ شرعی مسجد بنتی ہے تو اس کو قیامت تک وہ مسجد ہی ہے، اس کو کسی آدمی کو کوئی اختیار نہیں کہ مسجد گرا دے۔ اسی لیے قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا، اسی آیت سے اوپر والی آیت فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر میں قتال اور جہاد فرض نہ کرتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا کہ تمہارے عبادت خانے مساجد گرا دی جاتے، لوگ ان کو رہنے نہ دیتے۔ آج جب ہماری مساجد محفوظ نہیں، ہمارے عبادت خانے محفوظ نہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے ہمارے اندر فریضہ جہاد کی کمی ہے۔ جو آدمی کسی مسجد کی طرف میلی نگاہ دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ تو اللہ جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دیکھو آیت نمبر 40، فَمَا لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دفع نہ کر دیتا، یعنی مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے کے کافروں کو مروا نہ دیتا، تو کب کے تمہارے عبادت خانے گرا دیے جاتے۔ یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے، مسلمانوں کے، سب کے گرا دیے جاتے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کہتے ہیں جب تمہیں آزادی ملے، آزادی کے بعد تمہارا پہلا فریضہ یہ ہے تم اپنے ماتحتوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ ہم خود نماز نہ پڑھیں، خود نماز کے دشمن بن جائیں، خود نماز پڑھنے والی مساجد کے دشمن بن کے مساجد کو گرانا چاہیں، پھر ہمارا اقتدار کس کام کا؟ یہ تو کل اللہ کی عدالت لگے گی، پھر اللہ پوچھے گا تجھے اقتدار دیا تھا کیا کیا؟ اور یہ نماز کا جب قیام ہوگا پھر فائدہ کیا ہوگا؟
اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب تو نماز قائم کرے گا، نماز کا نفاذ ہو جائے گا ملک میں، اپنے ماتحتوں کو نماز کا پابند بنائے گا، اللہ کہتے ہیں پھر نماز کا قیام جب ہو جائے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر تیرے ملک سے بے حیائی اور برائی مٹ جائے گی۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے ملک میں جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں کل گونج رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈھول باجے بجاؤ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم سرنیاں اور تم گانے بجاؤ۔ اللہ کریم نے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے زبان کا بھی سچا بن جا، اور محمد الرسول اللہ کہہ کے اپنے عمل کا بھی سچا بن جا۔ کہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب تو سمجھے، تو نے جس کلمے کی بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا تھا، کیا اس گانے بجانے کے تماشوں کے لیے تم نے حاصل کیا تھا؟ نہیں میرا بھائی، قرآن پاک سے ہمیں یہ رہنمائی ملی کہ جب ہمیں اقتدار ملے ہم نے نماز کا قیام کرنا ہے، اور جب نماز کا قیام ہوگا بے حیائی ختم ہوگی، لیکن ہم باوجود اس کے نہ نماز کا قیام کرتے ہیں نہ بے حیائی کو ختم کرتے ہیں، الٹا بے حیائی کو عام کرتے ہیں، گانوں کی صورت میں، بے پردگی کی صورت میں، یہ ساری بے حیائی اور منکرات عام۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ملعون آوازیں ہیں، دو آوازیں۔ کون سی دو آوازیں؟ فرمایا مزامیر عند النما ورنۃ عند المصیبہ۔ جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت مل جائے، اللہ کی نعمت ملنے کے بعد تم اس کے اوپر گانے بجانے کے آلات استعمال کرنے لگ جاؤ، مزامیر کو استعمال کرنے لگ جاؤ، گانے بجانے شروع کر دو، ڈھول ڈھمک کے شروع کر دو۔ فرمایا یہ آواز ایسی ہے جو اللہ کو کبھی نہیں بھاتی، اللہ اس آواز کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، سننے والوں کے اوپر بھی اور بولنے والوں کے اوپر بھی۔ آج ہماری ہر محفل، خوشی کی محفل میں، نعمت والی محفل میں جب تک گانا بجانا ڈھول ڈھمکا نہ ہو، ہماری وہ خوشی وہ نعمت پوری نہیں ہوتی۔ تو ہمیں آزادی ملے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر ہے کہ پہلے ہم غلام تھے، اب آزاد ہو گئے، اب ہم اللہ آزادی کے ساتھ تیری عبادت کریں گے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ آزاد ہو کے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، کہتا ہے ہوں میں آزاد ہوں، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، میرا اقتدار میری مرضی، میری حکومت میری مرضی۔ یہ آوازیں اللہ کا بندہ جب کل اللہ کی عدالت لگے گی، مرنا ہے سب نے، مرنے کے بعد اللہ نے پوچھنا ہے لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی حکومت ہے، سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ الیس اللہ
بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ کیا وہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ نہیں مانتے اس کو حاکم؟ جب اس کو حاکم مانتے ہو تو اپنی حکومتوں کو چھوڑ دو، اس اللہ کی حکومت میں آ جاؤ، اس اللہ کے حکم کو اپنی حکومت کے اندر رہ کے نافذ کرو گے تو اللہ کا یہ دیا ہوا اقتدار اس نعمت کا حق ادا ہوگا، وگرنہ یہ نعمت ایسی ہے اللہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت والے دن میں نے تیرے سے ہر نعمت کا سوال کرنا ہے، میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی کیسے استعمال کرنا؟ تو آزادی نعمت ہے کہ نہیں؟ عظیم نعمت ہے، اپنا ملک مل جانا عظیم نعمت، اسلامی ملک مل جانا عظیم نعمت، مزے سے بغیر کسی روک ٹوک کے اللہ کی عبادت کرنا عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اس نعمت کے پیچھے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنا خون بہا ہے۔ یہ کوئی ایسے مفت میں نہیں آ گیا، علماء کا خون بہا ہے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کے بعد یہ ہمیں نعمت ملی ہے۔ آج ہم اگر اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے یہ چھن جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے نا پھر سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، لیکن اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو پھر میں نعمت اور بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیو پہلا کام کیا ہے جب ہمیں حکومت ملے؟ نماز کو قائم کرنا۔ دوسرا کام وآتوا الزکاۃ، اپنے ماتحتوں کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا۔ نماز قائم کرو گے تو معاشرے سے بے حیائی اور برائی ختم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا نظام کرو گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، کوئی بندہ غریب نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دور حکومت سنبھالا اس وقت پورے عالم کے اندر 11 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت قائم ہو چکی تھی، اسلامی حکومت۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت قائم ہو چکی تھی۔ جب آپ نے حکومت سنبھالی تو اس 11 لاکھ مربع میل کے اندر زکوٰۃ کا جو نظام قائم کیا، سارے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی تو پورے اس علاقے کے اندر کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ذرا سوچو نا، 11 لاکھ مربع میل حکومت کے اندر کوئی بندہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، سب دینے والے ہیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ کا نظام پیارے پیغمبر نے قائم کیا تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ کر دیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا نظام مزید مستحکم اور مضبوط کر دیا تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، بلکہ ساری زکوٰۃ باہر جاتی ہے، اندر کوئی لینے والا۔ تو کیا پتہ چلا؟ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور نماز کا نظام قائم کرنے سے معاشرے سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج ہم قوانین روزانہ بناتے ہیں، جی نواں قانون پاس کرو جی، غربت ختم ہو جائے، کسی طرح بے روزگار لوگوں کو روزگار مل جائے، قرآن کے حکم کے مطابق عمل کر، تجھے کوئی نواں قانون بنانے کی لوڑ۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ صاحب اقتدار آدمی کو اللہ نے حکم دیا امکّناہم فی الارض، جب تمہیں زمین میں اقتدار ملے پھر پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز کا نفاذ،
دوسرا کام آتم الزکاۃ، زکات کا نفاذ، تیسرا کام فرمایا امروا بالمعروف، اپنے ماتحتوں کو کہہ دو میرے آفس میں، میرے دفتر میں رشوت نہیں چلے گی، میرے آفس میں جھوٹ نہیں بولنا، میرے اس اقتدار کے اندر تم نے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، میرے اس اقتدار کے اندر کسی مسلمان کا حق نہیں دبانا، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، یہ تیسرا فریضہ ہے اس صاحب اقتدار بندے کے اوپر، جس کو کچھ بھی اختیار ہے، اپنے جسم پہ اختیار ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر اختیار ہے، اپنے شہر والوں کے اوپر اختیار ہے، جتنا جتنا اس کا دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہ کے اس نے تیسرا کام یہ کرنا ہے، اپنے ماتحتوں کے اندر تیسرا کام یہ کرے گا کہ نیکی کا حکم کرے گا، چوتھا کام کرے گا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کا خاتمہ کرے گا، برائی سے روکے گا لوگوں کو۔ جو میرے کو نوکری کرنی ہے نا تو پھر کرپشن نہیں کرنی، میرے کو اگر تو رہنا ہے، میرے زیر دست تو رہنا ہے اور میرے دور حکومت کے اندر کچھ کرنا چاہنا ہے تو پھر زبردستی وہ روکے گا کہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام، رشوت نہیں لینی، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی برے کام ہیں سب برائیوں سے روکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روک دے۔ یہ کون روکے گا ہاتھ کی طاقت سے؟ صاحب اقتدار روکے گا، میں تو نہیں روک سکتے۔ جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنی طاقت سے برائی کو روکے گا اور برائی کرنے والوں کو سرعام سزا دے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کل میں نے یہ برا کام کیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ دوسرا درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم ہاتھ سے روک سکے، یعنی تم صاحب اقتدار نہیں، تیرے پاس اختیار نہیں اس کو ہاتھ سے روکنے کا، تو کم از کم دوسرا درجہ تو تیرے پاس ہے نا، اور زبان تو تجھے اللہ نے دے رکھی ہے، چاہے وہ چھوٹا برائی کرے بڑا برائی کرے اس کو کہہ تو سکتا ہے یہ برا کام ہے اس سے رک جا، زبان سے تو اس کو روک دے۔ اور یہ زبان سے روکنا اس کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے سے بڑی شان والا ہے، اونچے درجے کا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اس کو میں کیسے روکوں؟ نہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل جہاد ہے یہ، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم آدمی کے سامنے تو کلمہ حق بول دے، اس کو کہہ دے تو ظلم کر رہا ہے، تو زیادتی کر رہا ہے، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، تو چاہے آپ سے بڑا ہے چھوٹا ہے، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ان لم یستطع، اگر زبان ہاتھ سے روکنے کے اندر روکنے کی تیرے اندر طاقت نہیں تو زبان سے اس کو روکنا یہ تیرا حل ہے۔ فرمایا اتنا تو کمزور ہو گیا کہ زبان دے نال بھی ڈک نہیں سکتا، تو فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے انا میں بے بس ہوں یار، میری گھر منیندی نہیں، جی میں گھر ہے نماز دا آخر تے گھر نیتر پہنتے ہیں، گھر نکلنا پڑتا ہے، بیوی تے بچے ناراض ہوتے ہیں، پتنی روٹی دا گنا کیویں دیندے نے، میں بے بس ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیرے لیے تیسرا درجہ ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جب زبان سے روکنے کی تیرے اندر طاقت نہ ہو تو پھر کم از کم اس برائی کو
اپنے دل سے برا تو جان کہ اس برائی کو یہ برا کام ہے. ایسا نہ ہو کہ تو بھی ان بروں کے ساتھ مل کے برا بن جائے اور اس برائی کے اندر تو بھی شریک ہو جائے. تو آخری درجہ کہاں کہ تیرے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو پھر تو برائی کو برائی سمجھ. اس کے بعد کہا دوسری حدیث میں، ادھر تک یہ ہے ذالک اضعف الایمان، کہ یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. ایک دوسری حدیث میں کہا جو بندہ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا تو پھر فرمایا وہ بندہ ایمان سے بالکل خارج. سمجھ لے کہ میرے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندو امکناہم فی الارض، جب تمہیں میں آزاد کر دوں، آزادی حاصل ہو جائے، تمہیں ملک مل جائے، تمہیں اقتدار تمہیں مل جائے، تم نے 4 کام کرنے ہیں. نماز کا قیام کرنا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے. یہ 4 کام کرنے تو نے ہیں. فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. حکم تو کرنا ہے، منوانا تو نہیں، منوانا میرا کام نہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا ہر سارے کاموں کا انجام میں اللہ کے ذمہ ہے. کوئی مانے گا یا نہ مانے گا اس سے پوچھنا میں نے ہے، تو نے پوچھنا. انہیں اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے کہ یہ 4 کام کرنے ہیں. اب دیکھو ہمیں تو اللہ یہ حکم کرتے ہیں کہ جب تمہیں اقتدار ملے گی 4 کام کرو، لیکن ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ دوسرے کو کہتے ہیں، بلکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی نہ مساجد بھی گراتے ہیں، نہ خود زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ لوگوں کو دینا دلانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. اب زکوٰۃ تو نہیں دیتا وہ کون ہے؟ بتاتا ہے آپ کو. سب سے پہلے کس نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا؟ قارون. موسیٰ علیہ السلام آج تو ہمارے پر بہت قلیل زکوٰۃ ہے، قلیل 2.5%. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 10% زکوٰۃ تھی، 100 میں سے 10 روپے دینے تھے. تو قارون سے کہا گیا زکوٰۃ دے، اس نے انکار کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیتا. الٹا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمتوں کا انتظام کیا، تجری کو بلا کے تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا دے. جب اس پہ دائی توحید کے اوپر تہمت لگے گی، نہ کوئی بات اس کو سنے گا، نہ ہمیں کوئی زکوٰۃ کا حکم کرے گا. جب ایسے مجلس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، قارون آ گیا، کہنے لگا موسیٰ مجھے بتا کہ جو شادی شدہ آدمی ہو کے کسی عورت سے زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی سزا یہ ہے رجم کر دی جائے گا، پتھر مار مار کے سنسار کر کے ختم کر دیا جائے گا. اس نے اس آدمی اس کنجری عورت کو اشارہ کیا، اٹھ جو پروگرام بنا کے آیا تھا، کھڑا ہو، کھڑی ہو. اور موسیٰ علیہ السلام پہ لگا الزام. اب وہ جو پیسے لے کے آئی تھی، اب جب تک قارون نے کہا نہیں تھا اس وقت تک تو بالکل تیار تھی یہ بات کہنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے سے زنا کیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑا، یہ حال کانپنے لگ گئی، زبان لڑکھڑانے لگ گئی اور کہنے لگی اے موسیٰ اس بے ایمان نے مجھے برگلایا ہے، مجھے اتنے پیسے دیے ہیں اور مجھے اس نے یہ تیار کیا ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ تہمت لگا. مجھے رب کی قسم ہے اگرچہ میں قدری ہوں، میں نے بڑا زنا کیا ہے، لیکن میں کہتی ہوں، گواہی دیتی ہوں موسیٰ تیرے جیسا پاک دامن آدمی آج تک پورے زمین پہ کسی نے دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ سے عز و نیاز کے ساتھ شکر ادا کرنے لگے. اللہ شکر ہے تو نے اتنے بڑے مجمع کے اندر مجھے بے عزتی سے بچا لیا.
اب اللہ نے کہا موسیٰ سر اٹھائیے، یہ زمین تیرے تابع ہے، جو مرضی آئے اس زمین کو آرڈر کر، اس قانون کے بارے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو آرڈر کیا، اس کو نگلنا شروع کر دیا، اس قانون کو نگل جا۔ زمین کے اندر دھنستا جا رہا ہے ٹخنوں کے ساتھ۔ جب زمین نے پکڑا چیختا ہے اے موسیٰ بچا لے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، بچا لے۔ زمین کو موسیٰ علیہ السلام کا نکل اس کو، گھٹنوں تک جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، نہیں ملتی۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کیسے جلیل پیغمبر تھے، نہیں معافی ملتی۔ آخرکار زمین نے اس کو نگل لیا، بار بار اس نے معافیاں مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا۔ جب زمین نے نگل لیا، اللہ نے کہا اے موسیٰ ٹھیک ہے غلطی تو اس نے کی تھی، لیکن بار بار معافی تو مانگ رہا تھا، انہوں نے معاف نہیں کیا، اگر وہ مجھ سے ایک بار بھی معافی مانگتا میں فوراً اس کو معاف کر دیتا۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، زکوٰۃ کا سب سے پہلا منکر یہ قارون ہے، اس کی سزا دیکھو، زمین نے اس کو خزانوں سمیت نگل لیا۔ اگر ہم بھی زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کریں گے، یہ مال ہمیں گنجا سانپ بن کے نگل جائے گا۔ قیامت والے دن یہ سانپ گنجا بنے گا، ہمارے گردن کے اندر توق بنے گا، اور یہ یہاں پہ چک لگائے گا اور یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال، جس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، آج چک مزہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ آپ نے خود تقابل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں، جب آزادی ملے تو کیا کرنا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، جو کہے گا ہم وہ کریں گے، ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔